ہر سال کا ماہ رمضان بہشت کے ایک ٹکڑے کی حیثیت سے ہماری مادی دنیا کے تپتے صحرا میں اتار دیا جاتا ہے، اور ہم اس مبارک مہینے میں ضیافت پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کے موسم بہاراں سے آشنا اور لطف اندوز ہونے کا موقع پا جاتے ہیں۔ بعض افراد اس مہینے کے 30 دنوں میں جنت کی سیر کرتے ہیں، اور بعض خوش نصیب تو اس ایک مہینے کی برکت سے پورا سال وادی جنت میں گھومنے پھرنے کا بندوبست کر لیتے ہیں، جبکہ بعض اس کی برکتوں سے پوری عمر جنت کا لطف اٹھاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض افراد ایسے بھی ہیں جو آنکھیں بند کیے اور کانوں میں تیل ڈالے اس مہینے کے نزدیک سے گزر جاتے ہیں، اور اس کی برکتوں کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام اور ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس نے در حقیقت بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اسے چاہیے کہ اس کی دل و جان سے حفاظت کرے۔ جو شخص نفسانی خواہشات اور ہوس رانی سے پریشان ہے، اس مبارک مہینے میں اپنی ان خواہشات پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی تمام بدبختیوں کی جڑ نفسانی خواہشات کی پیروی اور ان کا اسیر ہو جانا ہے۔ جو بھی ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، جتنے فریب اور دھوکے دیے جاتے ہیں، تمام ظالمانہ جنگیں، بدعنوان حکومتیں، یہ ساری کی ساری برائیاں نفسانی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر غالب آ جائے تو اسے نجات حاصل ہو جائے گی، اور اس کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک ہے۔